سوپ ہے تو یہ والی چاکلیٹ بار ہے. تو پھر آس پاس جو سارا وہ رنگ انہوں نے کیا ہوتا ہے, سیلیبریٹیز کو لاکھوں کروڑ روپے پے کرتے ہیں, وہ کس لیے؟ جسٹ ٹو گیٹ یور اٹریکشن. لیکن جو انڈر لائننگ میسج ہوتا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. تو آپ کہہ دو سر اس کے لیے پھر اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تردد کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھرپور توجہ اس چیز کی طرف دلائی جائے کہ دیکھا کتنے مشہور لوگ یہ استعمال کرتے ہیں, دیکھا کتنے خوش ہیں لوگ استعمال کریں. تو میسج چاہے ای میل میں ہو, واٹس ایپ میں ہو, میسنجر میں ہو, انسٹاگرام ایکسیٹرا, ٹویٹر وٹ ایور, آپ نے جو مین پیغام ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اصل بات یا نچوڑ کیا ہے اس چیز کا. بعض اوقات وہ نچوڑ بالکل واضح ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. اس کی سمپل مثال دوں گا, اگر آپ موویز دیکھیں, سسپینس تھرلر موویز جو ہوتی ہیں, وہ آخر تک بندہ سوچتا رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا. وہ ایک دم مووی اینڈ ہو جائے گی آپ کو کہ یہ کیا ہوا ایک دم یار, اس میں پیغام تھوڑا چھپا ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو لائٹ ہارٹڈ موویز ہوتی ہیں پیغام بالکل واضح ہوتا ہے, جو سسپینس تھرلر موویز ہوتی ہیں پیغام چھپا ہوتا ہے. تو اصل پیغام تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. آگے آ جاؤ, موو آن. a job vacancy or the central or primary content information. تو یس جو میں کہتا ہوں نچوڑ, ایسنس, وہ جو نچوڑ ہے, جو اصل پیغام ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل یا پرائمری کانٹینٹ, یعنی اصل پیغام, نچوڑ. مطلب پیغام میں پیغام کا بھی اصل جو کور ہے, ہارٹ ہے, وہاں تک پہنچنا ہے آپ نے. The central or primary content ultimately refers to the reasons for sending the message. For example, a request by a manager for an employee to prepare a report by the end of the day. In business terms, the message might be answers. مطلب میسج جو ہے آنسر کی شکل میں ہو سکتا ہے. پہلا کی ورڈ ہے, خالی اس کو انڈرلائن کرو. آنسر, انفارمیشن, کال ٹو ایکشن. اس کو ہم کی ورڈ اپروچ کہتے ہیں. کی ورڈ, موٹے موٹے لفظ, کہ جب بھی آپ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرو گے, آپ انفارمیشن ایکسچینج کرو گے. میں نے بھی بتایا تھا انفارمیشن کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. انفارمیشن یا جواب کی شکل میں ہو سکتی ہے, انفارمیشن یا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, FYI, فار یور انفارمیشن, خالی اطلاع کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. اطلاع, اس کو لکھو, سیکنڈ کے ساتھ لکھو اطلاع. اور تھرڈ پڑھتے ہیں, کال ٹو ایکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسکنگ دا ریسیپینٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ریسیپینٹ کو آپ کیا, یہ لفظ یاد کر لو, FYI کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار یور انفارمیشن, مطلب اطلاع. کال ٹو ایکشن مطلب ریسیور ریسیپینٹ کو جو انفارمیشن آپ دے رہے ہو اس کا مقصد ہے اس سے کچھ کروانا چاہ رہے ہو, عمل کرے ہو. تو اس سارے کو سم اپ کرو, ہے تو وہی میڈیم میسج ہی نا. تو میں بھی جو ابھی میسج یا میڈیم بھیج رہا ہوں آپ کو, تو میں ابھی کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں یو آل سٹ کوائٹلی اینڈ لسن ٹو می کیئرفلی, اور جواب تب دو جب میں سنوں. میرا یہ مقصد ہے. تو آپ کہو گے سر کی بات کا جو نچوڑ یہ تھا, پرائمری کانٹینٹ یہ تھا کہ سر نے آج ہمیں یہ پڑھایا. میں پوچھتا ہوں یہ آج کے لیسن میں پرائمری کانٹینٹ کیا تھا؟ تو آپ مجھے وہ چیز بتاؤ گے. ابھی فی الحال میرا مقصد کیا ہے کہ میرا پیغام آپ کو پہنچے اور سارے اس کو غور سے سنو. ڈن. فیڈ بیک کا پڑھا ہوا ہے ہم نے. فیڈ بیک کون دیتا ہے بھائی عام طور پہ؟ فیڈ بیک ہمیشہ ریسیور یا ریسیپینٹ دیتا ہے. فیڈ بیک از ریسیور اے دیتا ہے. کنفرمیشن اور رسپانس. یعنی کہ میں ابھی سوال پوچھتا ہوں, ہاں بچے بتاؤ ابھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ کہتے ہو ایسے سمجھ آئی ہے. تو فیڈ بیک means a confirmation from you boys and girls or response that a message has been received or understood. پھر آگے مثال پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی کوئی اتنی اہم نہیں ہے. During email communication, this may take the form of a very brief. For example, میں نے ای میل لکھی ہے آپ کو, بھی چاہے میں ای میل بھیجوں آپ کو, چاہے واٹس ایپ بھیجوں, انسٹا بھیجوں یا ٹویٹر بھیجوں آپ کو, I need you to reply back. So when you reply back, you will reply back in the same mode. ای میل کا جواب ای میل سے دو گے, انسٹا کا انسٹا سے دو گے, ایسا ہی ہے نا. چاہے جس مرضی سے جواب دو, but you got to come back to me whenever I ask you to. During email confirmation, this may take the form of very brief email confirming receipt of sender's initial. بعض کا دیکھا ہوگا لوگ لکھتے ہیں, for example, آپ کو میسج, آپ دیکھو گے acknowledge, کبھی دیکھا acknowledge؟ acknowledge کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں مجھے میسج مل گیا آپ کا. This is where a longer response can help. تو yes, to articulate exactly the message that the recipient, articulate کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ میں بیان کرنا. articulate کا مطلب الفاظ میں بیان کرنا. تو بھائی اگر میں یہ کہوں کہ کوئی فیڈ بیک پہ کوئی فارمولا ایکویشن نہیں لگتی, جب آپ ریسیور فیڈ بیک دے گا
وہ مختصر بھی ہو سکتی ہے, وہ جامع بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ فیڈ بیک پہ کوئی میتھس کا فارمولا نہیں لگانا آپ نے کہ فیڈ بیک ایک لائن کی تو چوتھائی لائن کی ہے. اور بھائی فیڈ بیک تو فیڈ بیک ہے نا, بعض اوقات شارٹ فیڈ بیک ہے, بعض اوقات لانگ فیڈ بیک ہے. ڈن. بس آگے چھوڑ دو, وہی فضول لکھا ہوا ہے, کاٹ دو اس کو, کراس کر دو بس. کوئی سوال یہاں تک ایسا نہیں وان؟ آگے آ جاؤ. سر کانٹیکسٹ. یہ سر فیڈ بیک میں صرف ہم جواب دیتے ہیں, یا اگر فرض کریں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی دے سکتے ہیں ہاں ہم وہی, ساری؟ آف کورس فیڈ بیک میں سب کچھ شامل ہے. آپ سوال بھی کر سکتے ہو, جواب بھی کر سکتے ہو. آرٹیکلیٹ مطلب ہوتا ہے الفاظ میں بیان کرنا, موضوع الفاظ میں بیان کرنا. ہاں اور پوچھو, بتاؤ. سر یہ میسج اور میڈیم میں فرق کیا ہے؟ میسج اور میڈیم میں کیا فرق ہے؟ یس سر. کس نے پوچھا یہ سوال؟ آریان, آج فرسٹ ڈے ہے آپ کا؟ نو سر. امیر بتاؤ اس کو کیا فرق ہے میسج میڈیم میں؟ میں نے 3 فرق بتائے تھے آپ کو میسج میڈیم میں. بتاؤ امیر, میں نے آپ کو 3 فرق بتائے تھے میسج اور میڈیم میں. کس بچے کو یاد ہیں؟ بغیر دیکھے بتائے. بتاؤ بھی امیر عبداللہ. عطا الرحمان آپ بتاؤ. میسج اور میڈیم میں 3 فرق ہیں بھائی, 3 فرق ہیں. بتاؤ کون کون سے ہیں؟ عطا آواز آ رہی ہے؟ عطا الرحمان, اگر میری بات پہ کسی نے یس نہ کیا تو اس کی ایبسنس مارک ہوگی, آج ہی گھر کال جائے گی اس کے. امیر یس کرو, آواز آ رہی ہے؟ عطا, یہ اگر آپ کا یہ ریڈ ڈاٹ شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ میری کلاس میں موجود ہو. اگر آپ کا ریڈ ڈاٹ شو ہو رہا ہے اور آپ بول نہیں رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ یا انٹر ہو کے کہیں چلے گئے ہو. تو سیدھی گھر ابھی کال جانی ہے کہ بچہ ہے کدھر یہ. ایکسکیوز می سر. ہاں جی سر آپ نے بتایا تھا بزنس کمیونیکیشن میں میسج اور میڈیم ایک ہی ہوتا ہے, ان دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے. ہاں, ایک منٹ میں ان سے پوچھ رہا ہوں, ایک منٹ ہے جو. عطا آواز آ رہی ہے؟ عطا اور امیر کی آج ہی کال جائیے گھر میں. اس کا نام لکھو نا, بچوں کا وہ نام لکھو اس کا, امیر عبداللہ اور عطا الرحمان. اور کون ہے؟ بسمہ آواز آ رہی ہے؟ بسمہ بختاور, بسمہ کدھر ہیں یہ یس بچے سر. یار؟ ہیلو بولو یس جلدی سر. بولو. ہاں یہ اب آیا تھا. کہاں تھے بھی آپ؟ سر میں یہیں پر تھا, میرے پاس تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے یہاں پر, میں فون پہ کلاس لے رہا تھا. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آتی ہے, ہر 10 منٹ بعد آتی ہے. تو پھر پڑھو گے کیسے آپ؟ سر یہ 1-2 دن میں وہاں پر آ جانا اسلام آباد میں, تو یہاں پر نیٹ کا ایشو ہے میرے پاس. آج یہاں بارش بہت ہوئی ہے, یہاں نیٹ ہی نہیں چاہ رہا بالکل. ہاں چلو پھر ٹھیک ہے. ہاں آپ بتاؤ بسمہ, میں نے میسج اور میڈیم کے 3 فرق بتایا تھے, بتاؤ پہلا کون سا ہے؟ نمبر 1 از سر میسج جو ہم خود بھیجتے ہیں, اور میڈیم کوئی ذریعہ. شاباش, دیکھا نا یہ عقل مند بچی ہے. آپ بتاؤ ابھی حمزہ علی, میسج اور میڈیم کے میں نے 3 فرق بتایا تھے, بتاؤ ذرا. بتاؤ بھائی جلدی کرو. حمزہ علی اچھا سر, بس یس سر یس سر. بتاؤ جلدی کرو. سر میسج تو ہوتا ہے وہ جو ہو کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اور میڈیم وہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں, ابھی میں اپنا سبجیکٹ ہے وہ ایک لیٹر کے ذریعے بھیجتا ہوں یا ای میل کے ذریعے بھیجتا ہوں. تو یہ شاباش, یہ ایک اور عقل مند بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, زبردست, ایکسیلنٹ یار. ہاں محمد کاشف آپ بتاؤ, میسج اور میڈیم کے 3 فرق بتائے تھے میں نے, کون کون سے ہیں؟ سر میسج ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے, اور جو میڈیم ہوتا ہے سر جس کے تھرو ہم بھیجتے ہیں. زبردست یار, آئی ایم پراؤڈ آف یو. آپ بتاؤ ابھی نوین رسول, میسج اور میڈیم کے 3 فرق تھے, کون کون سے تھے؟ سر مجھے نہیں یاد, سوری. آپ کو نہیں یار. ہیلو سر. ہاں جی سر آپ نے کہا تھا میسج جو ہوتا ہے وہ میڈیم ہی ہوتا ہے, کوئی پہلے مجھے فرق تو نہیں سوال تو بتایا تھا. کرنے دو, ٹھہر تو جاؤ نا. اور کون بتائے گا ابھی؟ ہاں بھی کیا نام تھا اس کا, عزیر سکندر, آپ بتاؤ میسج اور میڈیم کے 3 فرق ہیں, کون کون سے ہیں؟
سر میسیج وہ ہوتا ہے جس کے جو ہم انفارمیشن دیتے ہیں کسی کو ڈائریکٹلی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، اور میڈیم وہ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم جو ہے نا جس فار ایگزامپل فون اگر ہم نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے تو ہم میسیج اس کے تھرو بھیجتے ہیں. اچھا 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 اچھا. اور کون سر ہے ابھی؟ وہ اور کون ہے؟ ٹھہر جاؤ سر ٹھہر وہ جاؤ. چینل حریم ٹھہر سر وہ جاؤ. چینل ہوتا ہے. حریم مظہر عباسی، آپ بتاؤ ابھی میسج اور میڈیم کے 3 فرق تھے، بتاؤ ان سب بچوں کو، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، بتاؤ ذرا. سر میں نے تو پہلے کلاسز لی نہیں، آج میرا دوسرا دن ہے، میں تو جب تھی بھی نہیں جب آپ نے مجھے بتایا 3 فرق. مہام بتائے گی. مہام ان سارے بچوں کو ذرا پڑھاؤ آج ذرا. میسج اور میڈیم کے 3 فرق ہیں، بتاؤ سب کو. دیکھو یہ مہام بتائے گی آپ. نو سر، آپ نے کوئی 3 فرق نہیں بتایا تھا. آپ نے کہا تھا بزنس کمیونیکیشن میں میسج اور میڈیم کا سیم مطلب ہوتا ہے. آر یو شیور؟ یس سر، کوئی میں 3 دوبارہ مطلب پوچھ رہا کوئی ہوں، 3 نہیں تھا. میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، دیکھو سوچ لو. یس سر، نہیں ہے، ہوتے میرے پاس، لازمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے یہی کہا تھا. اچھا. او بھائی جی سارے بچے غور سنو یار. اگر میں جب آپ کو کنفیوز کرتا ہوں تو کنفیوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھی کنفیوز ہو جاؤ. سمجھ آئیے سب کو کہ نہیں آئی؟ کہاں میں نے لکھوائے ہیں آپ سر کو 3 میں فرق؟ نے بتاؤ کہ ڈھونڈ کے دکھاؤ. نہیں سر، آپ نے نہیں لکھوایا ہوئے. آپ نے تو پھر بالکل ہی سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میڈیم بی سی میں میڈیم اور میسج سیم ہوتے ہیں، اور چینل ذریعہ سورس ہوتا ہے جس کے تھرو ہم میسج یا میڈیم تو بھیجتے پھر اس ہوتے کا ہیں. مطلب بچے گھر میں پڑھ ہی نہیں رہے. پتہ نہیں سر نہیں پتا. یہ کیا ہیں؟ یہ شرارتی بچے ہیں، گندے بچے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں گھر میں. اچھے بچے. اتنی سمپل سی بات ہے، ذرا سا میں نے کنفیوز کیا ہے اور سب کچھ بھول گئے یہ بچے. تو ایگزامینر دوست تو نہیں ہے آپ کا، یا کوئی دوست ہے آپ کا ایگزامینر؟ وہ کیا خیال رکھے گا آپ کا؟ آسان بنائے گا پیپر آپ کے لیے؟ تو پھر میں نے کیا کہا تھا، روز کا روز پڑھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہمیں لیکچر سمجھ آ جاتا ہے. لیکچر تو سمجھ آئے گا آپ کو، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیکچر سمجھنا ہے، یہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں نہیں پڑھنا، گھر میں ریوائز کرو. میسج میڈیم ہوتا ہے، کتنا بتایا ہوا ہے، سارا لکھایا ہوا ہے. کہاں پڑھ رہے ہیں بتاؤ؟ کانٹیکسٹ. چلو پڑھتے ہیں یار. کانٹیکسٹ کا مطلب ہے سراؤنڈنگز، پس منظر، ایوری تھنگ اراؤنڈ یو. کہ میں یہاں سینڈر ہوں، میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، ہر چیز انکلوڈنگ مائی سیلف، ہر چیز کانٹیکسٹ ہے. کہ میں جب کلاس میں انٹر ہوتا ہوں، ایوری تھنگ اراؤنڈ می، مائی سیلف از کانٹیکسٹ. ہر چیز کانٹیکسٹ ہے، ماحول، پس منظر، بیک گراؤنڈ. لیٹس ریڈ آن. The sender must appreciate کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنسیڈر، خیال رکھے. یہ سارے فالو کریں لائن بائی لائن کو. The context in which they are، تو میں یہاں سینڈر ہوں نا. The sender must appreciate یعنی کہ مجھے کانٹیکسٹ کو اپریشیٹ، کنسیڈر کرنا چاہیے. جو میڈیم ہے یہ ایم ایس ٹیمز، اس کو سمجھ کے، اس کا خیال رکھ کے مجھے پڑھانا چاہیے آپ کو. In which they are communicating a message in order to ensure they adopt the most appropriate way to communicate. تو میں اپریشیٹ کر ہی رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے ایم ایس ٹیمز ہیں، اسے مجھے لاؤڈ بولنا ہے، کلیئر بولنا ہے، تھوڑا سا آہستہ بولنا ہے، کیونکہ کلاس میں ریلیٹیولی میں تیز بولتا ہوں. ابھی میں آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیم ہے، تاکہ آپ بچے نئے ہیں تاکہ گھبرا نہ جائیں آپ. ابھی میں آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ بچے فالو کریں، کیونکہ آن لائن سامنے میں نہیں کھڑا ہوا. تو میں آج کے ماحول کو کنسیڈر کر کے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور اس کے مطابق یہ میں نے چینل اختیار کیا ہے یہ والا. ایز ویل ایز کنسیڈرنگ whom the receiver is، تو مجھے پتہ ہے میرا ریسیور کون ہے، آپ لوگ ہیں جو بگنرز ہیں ابھی. اینڈ دا نیچر آف انفارمیشن، مجھے پتہ ہے بگنرز ہیں، بی سی میں پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوا، تو میں اس بات کا خیال رکھا ہوا ہے نا میں نے. They may also need to factor کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ consider whether the message incorporates کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ includes good news or bad news. وہ کہتے ہیں سینڈر کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پہلے یہ دیکھو سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، مطلب کس سے مخاطب ہو، پھر کس طرح کی معلومات آپ کو دے رہا ہوں، اچھی ہیں کہ بری ہیں. whether it may be time critical، بہت ارجنٹ ہو،
or it may require a decision to be made. سمپل ہے یار. وہ کہتے ہیں عقل مند جو سینڈر ہوتا ہے, عقل مند سینڈر خالی اپنا خیال نہیں رکھتا بلکہ دوسرے کا خیال. وہ کون ہے, کیا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں. کسی کو پتا ہے ابھی 5 Ws 1 H کیا ہوتے ہیں؟ بتاؤ. 5 Ws 1 H کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اب یہ نہ کہنا یہ بھی نہیں پتا مجھے یار. سر when, why, where, how اور what. یس. جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھو میں کیا کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, کیوں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, کس سے کر رہا ہوں, کس وجہ سے کر رہا ہوں, کس ٹائم پہ کر رہا ہوں, اور وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, تو آپ اچھا فیصلہ کرو گے. موو آن. کانٹیکسچوئل کنسیڈریشنز when selecting the most appropriate. تو آپ کو BC مشورہ دے رہی ہے کہ جب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے مندرجہ ذیل کانٹیکسٹ کو کنسیڈر کرنا ہے. نمبر کو اسپیڈ اپ نمبر کرو, ان کو یاد کر لو فوراً. کتنے کانٹیکسٹ ہیں؟ فارمل, انفارمل. اگلا کیا ہے؟ فارمل, انفارمل, کانفیڈینشیل, نان کانفیڈینشیل, ارجنٹ, نان, اور انٹرنل, ایکسٹرنل. ان باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے جب بھی آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوگے. فارمل کا مطلب کیا لکھوایا تھا میں نے؟ فارمل جہاں آپ کو ایک پرٹیکولر بیہیویئر اڈاپٹ کرنا ہے, انفارمل جہاں نہیں کرنا. دیکھو فارمل کے یہ بہت سمپل ہے, اس کو آپ نے یاد نہیں کرنے بیٹھ جانا, بس سمجھنا ہے اس کو. ہاں جی پوچھو. وہی انفارمل یعنی کہ مختلف جو گروپس ہوتے ہیں, اور فارمل جو ہوتے ہیں یعنی کہ دو مختلف گروپس ہیں, جیسے سولجرز اور آفیسرز ہو گئے آرمی میں, اور انفارمل جو ہو گیا وہ پیئر گروپس جو ہوتے ہیں. لیکن یار وہ دوسرا بھی تو, وہ بھی تو انفارمل ہو سکتا ہے نا, ضروری تو نہیں ہوتا یار. باس بھی کبھی انفارمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یس سر بالکل ہو سکتا ہے. تو بس آپ یہ کہہ لو جنرلی اسپیکنگ کہ وہ حالات جہاں آپ کو ایک پرٹیکولر بیہیویئر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کو آپ فارمل کہتے ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ یا وہ قانوناً کمپلسری ہوتا ہے یا اخلاقاً. مثال بھی گھر میں جاتے ہو یار, اپنے بزرگ ہیں, دادا دادی نانی وغیرہ, آپ آٹومیٹکلی اپنا بیہیویئر بدل لیتے ہو جب ان سے بات کرتے ہو, تو آٹومیٹک ایک بیہیویئر میں تبدیلی آتی ہے. تو سمپل ٹپ یہی ہے, جہاں ایک خاص بیہیویئر اڈاپٹ طرز عمل اختیار کرنا پڑ جائے وہ فارمل ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو یاد نہیں کرنے بیٹھے, سمجھنا ہے اس کو. تو اگر میں یہاں سینڈر ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے خیال رکھنا ہے یہ فارمل انوائرمنٹ ہے کہ انفارمل ہے. فارمل کمیونیکیشن انکلوڈز کانفرنس, بزنس لیٹرز, رپورٹس, whereas informal include telephone call and face to face. اب یہ تھوڑا غلط بھی لکھا ہوا ہے بک میں کہ بھی ٹیلی فون کال بھی تو فارمل ہو سکتی ہے نا. ضروری نہیں ہے ہر ٹیلی فون کال انفارمل ہو, ضروری نہیں ہے ہر فیس ٹو فیس انفارمل ہو. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں جتنے بھی چینلز ہیں, فیس ٹو فیس, انٹرنیٹ, ٹیلی فون, فیکس, ای میل, انسٹا, بلا بلا بلا, جو بھی ہے کا جتنے بھی چینلز ہیں ان سب کو آپ فارملی بھی استعمال, لکھ لو جملے کو تاکہ یاد رہے. جتنے بھی چینلز ہیں ان تمام چینلز کو فارملی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انفارملی بھی. ختم ہوگی بات. تو فیصلہ کون کرے گا اس کا؟ سر سینڈر جو ہوتا ہے. یس. اور پھر جب ریسیور جواب دے گا وہ کرے گا فیصلہ. ختم ہوگی بات. Consider the difference between how you communicate with your family and friends compared to how you might communicate with the client. آپ جب اکاؤنٹ بن جاؤ گے تو کلائنٹ فارمل ہی ہوگے نا یار. تو پھر communication between family and friends is typically informal. وہ کہہ رہے ہیں عام طور پہ انفارمل ہی ہوتی ہے نا. Spontaneous مطلب بغیر تیاری کے ہوتی ہے. The language used might incorporate humor and slang. کیا ہوتا ہے slang؟ مطلب روزمرہ کی زبان, عام casual language یار. Compare this with communication in the workplace. اب میں ورک پلیس پر ہوں, where communication normally much more formal and less spontaneous. مطلب سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. Careful thought and consideration would be, میں اگر اسکین میں ہوں جب تک 4 بجے تک, تو یار میں سوچ سمجھ کے بات کروں گا نا, دیکھ بھال کے بات کروں گا نا میں. Forms of address would often be more formal with terms such as Mr. سر, میڈم. یس. تو آپ جب یہاں آتے ہو تو آپ بچے مجھے میرے نام سے تو نہیں پکارتے, مجھے سر کہتے ہو نا. آداب ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے, ورنہ سب کو نام دیے ہیں.
اور میں آپ کو تو تم تو نہیں کہہ رہا، میں بھی آپ کو آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی عزت ہے. میں آپ کی عزت کروں گا تو آپ میری کرو گے نا عزت. تو پھر یہ بھی فارمل ہے. یہ ڈن. آگے آ جاؤ. اس کو رٹے لگانے نہیں بیٹھ جانے. ہاں جی یس پوچھو. سر اسپونٹینیس کا میننگ بتا دیں. فل بدی کہتے ہیں. اسپونٹینیس ہوتا ہے وداؤٹ پریپریشن، وداؤٹ پلاننگ. اس کو ہم کہتے ہیں فل بدی. فل بدی اسی وقت. جو انفارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اسپونٹینیس ہوتی ہے نا. جب دوست سے بات کرتے ہو کیا پلان کر کے جاتے ہو؟ آج میں دوست کو کیسے بات کروں گا، کیسے ہوں گا. You just go and have a chat with your friend the way you like. Confidential, non-confidential, sensitive information that is only. یہ confidential کا مطلب ہے، اس کو آن لائن کر لو. یہ sensitive information that is only intended for the receiver should be marked as confidential. کبھی گھر میں لیٹر آیا ہو فادر کے لیے، اگر آپ کے ورکنگ پیرنٹس ہیں تو پر لکھا ہوتا ہے confidential. مطلب جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے یہ خالی وہی شخص لیٹر کھولے گا، پڑھے گا. فار ایگزامپل پے رول کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ، تنخواہوں کا ڈیٹا. اینڈ کلائنٹ ڈیٹا آر یوزلی کانفیڈینشیل. دیکھو سمپل بتا رہا ہوں، میں پہلے بتایا تھا آپ کو. یہ آپ جو بچے انرول ہوئے ہو اسکینز میں، آپ سب کا ڈیٹا کس کے پاس پڑا ہوا ہے؟ سزیشان سارا کے پاس پڑا ہوا، کوآرڈینیٹرز ہیں. آپ کا ڈیٹا اب امانت ہے ان کے پاس. جب تک آپ سکینز میں پڑھ رہے ہو اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کا ڈیٹا کانفیڈینشیل رکھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کیا ڈاکٹر جب آپ کا ساری بیماری سنتا ہے کیا بتاتا ہے لوگوں کو ادھر ادھر؟ میں بتاؤں تمہیں یار، پتہ ہے قانون ہے، یہ لا ہے یہ، ورنہ ڈاکٹر خلاف مقدمہ ہوتا ہے. جو وکیل ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس، آپ کے پاس کلائنٹس آئیں گے، آٹومیٹکلی آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام معلومات کو راز میں رکھو. اسی کو ہم کہتے ہیں کانفیڈینشل. تو جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کانفیڈینشیل ہے کہ نہیں ہے. دیکھو میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں، فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، کیا نام ہے اس بچے کا؟ کون ہے اچھا بچہ؟ عبد المعیز. عبد المعیز آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. ابھی دیکھو میں آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کانفیڈینشیل ہے کہ نہیں ہے. عبد المعیز دیکھو میں ابھی بول رہا ہوں، یہ عبد المعیز میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. دیکھو میں بول رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے عبد المعیز؟ میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں اور آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو میں ساری بات بتاتا ہوں پھر میں کہتا ہوں آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے. کانفیڈینشیل ہو گیا. ہاں شاباش. چلو آپ بتاؤ بھائی کیا نام ہے اس کا؟ بلاول اوان. بلاول آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. دیکھو ابھی میں بول رہا ہوں، ابھی سارے بچے کلاس میں موجود ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں کانفیڈینشیل کی مثال دے رہا ہوں، مجھے بتانا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کہ بلاول میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے اپنے تک رکھنی ہے، کسی کو بتانی نہیں ہے. وہ ساری بات میں بتاتا ہوں آپ کو. کانفیڈینشیل ہوا نا؟ یس سر کانفیڈینشیل ہوا. آپ بتاؤ ابھی کیا نام؟ کیا مسئلہ؟ نو سر. کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ابھی اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے اسے بلاول سے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ What's wrong with it؟ کیونکہ ہم سب نے بھی آپ نے سر ہم سب کے سامنے کی ہے نا، ہم سب کو آواز آ رہی ہے کہ آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، مطلب اس کو بتا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ. اچھا آپ کو آواز آ رہی تھی؟ پکی بات ہے. سوری یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے یار. تو یہ تو کانفیڈینشیل نہ ہوگی. ہاں سر یہ نان کانفیڈینشیل. ہاں سب کو آواز جو آ رہی ہے یار ظاہری بات ہے. یہ تو وہی بات ہوگی آپ کے 10 دوست کھڑے ہوئے ہیں، آپ دوست کو کان میں بات کہتے ہو اونچی آواز میں. یار میں تمہیں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، دوسروں کو نہیں بتانا تم نے. جب راز کی بات بتاتے ہو تو پھر خاموشی سے ہی بتاتے ہو نا، تاکہ دوسروں کو آواز نہ جائے. تو اگر آپ نے دوست کو خط بھی لکھنے اوپر کیا لکھو گے؟ کانفیڈینشیل. مطلب جس کا نام لکھا ہے خالی وہی پڑھے بھائی. کانفیڈینشیل مطلب ہی ہوتا ہے. تو بی سی آپ کو مشورہ یہ دے رہی ہے کہ جب آپ نے کس سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو پہلے دیکھو نا کانفیڈینشیل ہے کہ نان کانفیڈینشیل ہے. آگے دیکھو فار ایگزامپل پے رول ڈیٹا. جو آپ کو یار رزلٹ ملتے تھے اسکول میں، یاد ہے اسکولوں میں جو رزلٹ آپ کو دیے جاتے تھے، رزلٹ کارڈ اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا تھا، تو وہ صرف آپ کے لیے تھا. ایسے ہی ہے نا؟ صرف اس کو آپ کو. ہاں جی پوچھو کیا پوچھنا مجھے.
پوچھو بچے کیا پوچھنا ہے. کانفیڈینشیل ایک کیا سے زیادہ لوگوں میں ہو سکتی ہے بات. ہاں بالکل میں ایک سے زیادہ لوگوں میں ہاں تو سر ٹھیک ہے نا, کانفیڈینشیل ہو سکتی ہے کوئی چیز. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ سارے بچے اب کلاس میں آؤ گے, میں نے ابھی تو مثال تو دی آپ کے ریزلٹ کارڈ کی, جب ساروں کو ریزلٹ ملتا ہے تو پھر کیا کہتی ہے ٹیچر یہ آپ کا ریزلٹ ہے نا, خالی آپ ہی کھول کے دیکھتے ہو نا اس کو, وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے. جی سر. اس کے اوپر لکھتی نہیں ہے لیکن میڈم کہتی ہیں بس آپ کے لیے ہے یہ, بس اپنے تک رکھو اپنے مارکس پر. تو یس بیک وقت میں آپ سارے بچوں کو خط لکھ کے دوں, اوپر لکھ دوں کانفیڈینشیل, یا بس اپنے تک رکھو کوئی نہ بات بتائے, تو یس ہو سکتی ہے. آگے آ جاؤ, موو آن. دیر آر یا سارے بچے میوٹ کر لیں مائکرو فون. There are often laws that an organization must abide by to protect third parties. Third party کیا ہوتی ہے؟ اجنبی, strangers. اسکین کے لیے, اسکین آرگنائزیشن ہے نا, تو اسکین کے لیے آپ تھرڈ پارٹی ہیں. آپ نے جب ڈیٹا دیا ہے سزیشان کو تو اب وہ حفاظت کریں گے نا اس کی. پروفیشنل سچ از اکاؤنٹنٹس جو آپ لوگ بنو گے, لائرز اینڈ ڈاکٹرز. او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. Clients a duty of confidentiality and must ensure that communication does not breach that duty. سارے کلائنٹس, ڈاکٹرز اور اکاؤنٹنٹس پہ آٹومیٹکلی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. کس بات کی؟ کہ ان کے پاس جتنا بھی کلائنٹس کا ڈیٹا پڑا ہے وہ کیا رکھیں, ان کو کانفیڈینشیل رکھیں, پوری بازار کے ساتھ شیئر نہ کرنے شروع ہو جائیں. آگے آ جاؤ. ارجنٹ, نان ارجنٹ. اگین سینڈر, اب دیکھو مجھے میں بات کر رہا ہوں, ابھی مجھے ارجنسی نہیں ہے, but I'm just teaching you something and I'm taking my time. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بھی سیلاب آ جائے, ارتھ کوئک آ جائے خدا نہ خواستہ, پھر جو کئی دفعہ یہاں شاکس آئے بھی ہیں, تو پھر سینڈر ڈیسائیڈ کرے گا نا اس ارجنسی میں نے کیسے بات کرنی ہے. فائر آ جائے, پھر دیکھو یہ باتیں. Be clear on the prioritization of messages that are communicated. Some may need dealing with immediately, for example booking flights and airline or rooms at a hotel which require real time. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائیو اسی وقت. While others may be more routine and allow, جو کہتے ہیں روٹین کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ارجنسی کی ضرورت نہیں ہوتی نا. فار ایگزامپل دیکھو یہ ریویو آف اے سیٹ آف اکاؤنٹس, اس کو یاد نہیں کرنا یار, میں لکھواتا ہوں ایک جملہ. کمیونیکیشن ریلیٹنگ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز typically relates to present. Such communication is needed to reduce the risk. اس کو چھوڑ دے, سب فضول ہے یہ, سارے کراس لگا دو. میں لکھواتا ہوں ایک لائن, سارے کراس لگاؤ, فضول ہے یہ لکھو ارجنٹ والا کراس لگا دیں سارا یار. یہ لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں, لکھو sender and receiver must decide if the situation is of an urgent nature or non-urgent. The sender and receiver must decide if the situation is of an urgent nature or non-urgent. And then choose the most appropriate medium or message and channel to communicate with the other party. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی. The sender and receiver must decide if the situation is of an urgent nature or non-urgent, and then کیا لکھا آگے؟ and then choose the most appropriate medium or message and channel to communicate with the other party. کیا مطلب ہے اس کا؟ anyone کوئی ہے عقل مند بچہ اس کلاس میں؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ سینڈر اور ریسیور سب سے پہلے یہ بات ڈیسائیڈ کریں گے کہ سچویشن ارجنسی ہے کی ہے کہ نہیں ہے,
اور پھر وہ ایک اپروپریٹ میسج اور میڈیم جو ہے وہ چوز کریں گے, چینل چوز کریں گے کہ ہم کس طرح آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یس ڈن, بس یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, ڈن. تو فار ایگزامپل فائر بریک آؤٹ ہوتی ہے, اب جب فائر آگ لگی ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے لہجے میں الفاظ میں ارجنسی آئے گی نا. آگے آ جاؤ. انٹرنل ایکسٹرنل پڑھی ہوئی ہے. انٹرنل کیا ہوتی ہے, یاد ہے کہ نہیں یاد؟ انٹرنل کیا ہوتی ہے بھائی؟ یس سر. ادارے سر کے جو اندر, آرگنائزیشن کے ہاں یہ وہ چیز ریپیٹ آرگنائزیشن ہوتی کے ہے. اندر جو میٹنگز, میمورینڈا کیا ہوتا ہے؟ میمورینڈا کس کی جمع ہے بتاؤ؟ میمورینڈا پلورل ہے کس کی؟ میمورائزنگ کی. کس کی؟ میمورائزنگ کی ہے نا. کس کی پلورل ہے بتاؤ؟ میمورینڈا. میمورینڈم کی. میمورینڈم کی. میمورینڈم کیا ہوتا ہے؟ لکھایا ہوا ہے, لکھو میمورینڈم کا جمع ہے. میموز, میمورینڈم مطلب کوئک ریمائنڈر. ہاں. سو بلاس پڑھتے ہیں. میٹنگز, میمورینڈا اینڈ نوٹسز آر ٹیپیکلی مور اپروپریٹ فار انٹرنل. وہ کہتے ہیں انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے عام طور پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں ادارے کے اندر. میمورینڈا کوئک ریمائنڈرز میں نے بتایا تھا انفارمل ٹائپ آف لیٹرز ہوتے ہیں ادارے کے اندر, نوٹس لگائے جاتے ہیں. ویئرز لیٹرز اینڈ ای میلز عام طور پہ کہہ رہے ہیں, ہمیشہ نہیں بھائی, وہ کہہ رہے ہیں عام طور پہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کے لیے لیٹر استعمال ہوتا ہے, ای میل. تو کیا ادارے کے اندر اگر لکھ دی لیٹر تو کیا جرم ہو جائے گا؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں, پنچ لائن یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ چینلز ہیں ان کو آپ فارملی انفارملی بھی استعمال کر سکتے ہو اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی. لیکن جو میموز اور نوٹسز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ انٹرنلی بھی استعمال ہوتے ہیں. ایکسٹرنل اخبار میں نہیں آتا نوٹس یار, تو پھر کیا وہ انٹرنل ہے؟ تو میمورینڈا انفارمل ٹائپ آف لیٹر ہوتا ہے جو عام طور پہ, ورنہ زیادہ تر 99% جتنے بھی چینلز ہیں وہ انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے ایگزام دینا ہے تو اس لیے وی گاٹ ٹو بی کیئرفل, وہ آگے آئے گا. بس یہاں تک اتنا ہی کافی ہے بس. تو آپ انٹرنل کے لیے بھی استعمال کرتے ہو اور ایکسٹرنل کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. مقصد یہ ہے سینڈر ریسیور دونوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ ہم کس سچویشن میں اس کے مطابق. کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ ایسا نہیں مان any question? move on, let's speed up. اب یہ تو بہت ہی آسان ہے. یہ میتھڈز آف کمیونیکیشن دیکھو لیفٹ پہ کیا آ رہا ہے, اس کو نمبر کرو. ریٹن, اورل, ویژول, پکٹوریل. پڑھا ہوا ہے پہلے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ میتھڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایگزامپلز اینڈ میتھڈز. ریٹن کی مثال کیا ہے؟ رپورٹ, ای میل یا لیٹر کہہ لو, کچھ کہہ لو, میمو کہہ لو. اورل کی مثال کیا ہے؟ فیس ٹو فیس ڈسکشن, آمنے سامنے بیٹھ کے. اور ٹیلی فون مثالیں دے رہے ہیں یار. ریٹن کمیونیکیشن کی مثال کیا ہے؟ رپورٹ لکھ کے بھیج دو یار, ای میل لکھ کے بھیج دو. ریٹن کی مثال ہے نا, مطلب آپ کو بتا کیا آ رہے ہیں جو ریٹن اورل ہے یہ کیا ہے؟ یہ لکھو, یہ چینل آ گیا نا, آپ کا ذریعہ ہے نا, مطلب لکھ کے اورلی, ویژولی, پکٹوریلی. تو یہ چینلز ہیں, ان کی مثالیں آگے دے رہے ہیں بھائی. اور اس میں کیا اورل کی مثال کیا؟ آمنے سامنے بیٹھ جاؤ, اورل کمیونیکیشن. فون پہ بات کرو اورلی. یس. کنسیڈر یور اون ایکسپیرینس ان دیٹ پیپل ٹپیکلی یوز اے ملٹیٹیوڈ. کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹیٹیوڈ؟ ویرائٹی. ویرائٹی, ملٹیٹیوڈ مطلب ویرائٹی. یہ والا پڑھ رہے ہیں یار. ملٹیٹیوڈ مطلب ویرائٹی. جیسٹرز کا پتہ ہے, فیشل ایکسپریشنز ٹو ایمفسائز اینڈ آرٹیکولیٹ مطلب اپنے لفظوں کو معنی دینا. Many studies conclude that this non-verbal, یار اس کو آن لائن کر دو, اس پہ ایم سی کیو آتا ہوتا ہے. Non-verbal communication, also called body language, is far more persuasive than the actual message itself. وہ کہہ رہے جب ہم لوگوں سے اورل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے, تو چونکہ ہمارے جسچرز بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں, باڈی لینگویج بھی شو ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ ویژوائز کرو کہ میں کلاس میں کھڑے ہو کے سامنے پڑھا رہا ہوں, تو you all would be able to see me, my body, my face, my arms, میرے سارے gestures. تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح اورلی پڑھانے سے بعض اوقات جو نان وربل جسچرز ہوتے ہیں اس کا آپ کا پیغام زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے. تو نان وربل کمیونیکیشن بعض اوقات وربل سے بھی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے. اس کو یہ لکھو, اس کو لکھو اردو میں کہ بعض اوقات نان وربل کمیونیکیشن وربل سے بھی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ جسچرز اور اپنے
ایکسپریشنز کا استعمال جو کرتے ہو. نیکسٹ ویژول. ویژول مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویژول نام سے نکلا ہے ویژن سے، جو نظر آئے فیس ٹو فیس. تو جب میں کلاس میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کون بچہ مجھے بتائے گا وہ اورل ہوگی کہ ویژول ہوگی؟ کلاس میں کھڑا میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، تصویر بناؤ دماغ میں، اورل ہوگی کہ ویژول بھی ہوگی ویژول بھی ہوگی، دونوں کیسے ہوگی. کیسے کیسے سر آپ بات بھی کر رہے ہوں گے اور ہم آپ باڈی لینگویج کو دیکھ بھی سکتے ہیں. میں بات بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہو نا. ایسے ہو گیا. اگر میں بورڈ پہ لکھنا سٹارٹ کر دوں پھر کیا ہوگا؟ تینوں ہو جائیں گی نا. لکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، نظر بھی آ رہا ہوں. پکٹوریل کا کیا ہوتا ہے؟ پکٹوریل لفظ نکلا پکچر سے، پکچر. اور اگر میں ڈائیگرام بنا لوں، چارٹ بنا لوں بورڈ پہ، پھر پکچر آ جائے گی. تو آپ کا جو عام طور پہ جنرلی ٹیچرز پڑھاتے وقت وہ ایک وقت میں دیکھو کتنے چینلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ریٹن بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اورل بھی، ویژول بھی، پکٹوریل بھی. تبھی تو جا کے آپ بچوں کو سمجھ آتی ہے. نوٹ دیٹ پرائم پرپز آف ویژول ایڈز. تو جو وائٹ بورڈ لگا ہوتا ہے کلاسوں میں، یہ ویژول ایڈ ہے، یہ میری ہیلپ کرتا ہے. میں اس کو اپنی ہیلپ کے لیے استعمال کرتا ہوں. مین بندہ تو میں خود ہوں نا. is to communicate with a greater clarity and increase the level of understanding in order to achieve the optimum benefit in presentation. اب آگے آپ کو اس کے اوپر لکھ لو. آگے اب آپ کو آداب سکھائیں گے یہ لوگ، بی سی والے بتائیں گے طریقہ کہ ویژول ایڈ کو استعمال کرنے کے آداب کیا ہیں. اس کی ہیڈنگ بنے گی ویژول ایڈ کو استعمال کرنے کے طریقے. کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ بورڈ ہے. ابھی کلاسوں میں آؤ گے آپ دیکھو گے پروجیکٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. یس، تو مجھے بی سی والے سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے سبق پڑھانا ہے بچوں کو تو ویژول ایڈ کو استعمال کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے. نمبر 1، اپنے آپ کو دماغ میں رکھو کہ آپ پڑھا رہے ہو اور بورڈ ویژول ایڈز لگی ہوئی ہیں، آپ نے ایسے استعمال کرنا ہے. ویژول ایڈ شوڈ بی یوز اسپیرنگلی. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ضرورت پڑنے پر. صرف ضرورت پڑنے پر. کہاں ہو یار آپ؟ کہاں دیکھ رہے ہو؟ صرف ضرورت پڑنے پر. To highlight and give greater credibility to key points. Excessive use of visual aids would lose. کہ اگر بورڈ بھی استعمال کرنا ہے بھائی یاد رکھو مین بندے آپ خود ہیں. بورڈ تو مین نہیں ہے، بورڈ تو خالی بیساکھی ہے نا، ہیلپ ایڈ ہے. تو کہتے ہیں صرف ضرورت پڑنے پر استعمال کرو. فار ایگزامپل میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، اب میں بورڈ کی طرف دیکھتا رہا ہوں اور آپ یو آر لوکنگ ایٹ مائی بیک، تو وہ تو روڈ ہوتی ہے. تو بورڈ کو استعمال کرو ویژول ایڈ کو، لیکن ضرورت پڑنے پر یار، کیونکہ مین اینکر تو آپ ہیں نا، ورنہ اس کی اہمیت ہی کم ہو جائے گی. تو صرف ضرورت پڑنے پر، جہاں آپ کو ضرورت پڑے تب. پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا، ویژول ایڈ مسٹ بی کلیئرلی ویزیبل to the entire audience. It's irritating from the audience to listen to a presentation that has visual aids which can be seen only by a portion. تو اگر آپ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو ہماری بڑی کلاس رومز ہیں وہاں بھائی ایک وقت 100 بچہ بیٹھا ہوتا ہے، جو بڑی کلاسز ہیں جب پوری پیکڈ ہوتی ہے، تو اگر 100 بچے کو آپ نے دکھانی ہے ویژول ایڈ تو میک شور سب کو نظر بھی تو آئے نا، ورنہ کس فائدے کی ہے ویژول ایڈ؟ یا اگر وائٹ بورڈ بھی ویژول ایڈ نظر تو آئے سب کو یار. تو پہلا ویژول ایڈ کو استعمال کرو ضرورت پڑنے پر. دوسرا، وہ سب کو نظر آئے تاکہ بچے کمفرٹیبلی دیکھ سکیں. نمبر 3، should be displayed only at relevant points in the present. آپ جو بچے آؤ گے، آپ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کا پریزنٹیشن والا، اس میں آپ پریزنٹیشن بناؤ گے. جب آپ لوگ پریزنٹیشن بناؤ گے تو وہ کہتے ہیں آپ سلائڈز وغیرہ بناتے ہو پاور پوائنٹ میں، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ضرورت پڑنے پر دکھاؤ. یہ ہے نا، اور 24 گھنٹے آپ کی، اگر 1 گھنٹے کا آپ کا پریزنٹیشن ہے 1 گھنٹہ مسلسل رہے. ویژول ایڈ کو پہلی بات ہے بورڈ کو استعمال بھی ضرورت پڑنے پر کرنا ہے، اور صرف ضرورت پڑنے پر اہم پوائنٹس پر توجہ دلاؤ. اہم پوائنٹس. ویژول شوڈ بی ڈسپلیڈ اونلی ایٹ. اب ویژول ایڈ میں کیا کیا شامل ہو جائیں گے؟ لکھ لو ویژول میں کیا آئے گا. وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، چارٹس،
projectors, PowerPoint slides. تو آپ کی مرضی جو مرضی استعمال کرو یار. And should be removed or switched off before moving on to new information. And irrelevant visual aid creates distraction. اب آپ سلائڈ چلا رہے ہو بھی، اگر آپ نے ایک سلائڈ پڑھ لیا پھر اس کو ہٹا دو نا، آگے چلو نا یار. ویژول ایڈ کو اگر استعمال کر رہے ہو دیکھ لو کہ جو پوائنٹ بتا رہے ہو کیا وہی والی بات سامنے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے نا. آپ کو بات کہہ رہے ہو، سامنے سلائڈ کون سی ہو، تو جو بات آپ بول رہے ہو بتا رہے ہو اسی کے مطابق چیز سامنے ہو. اس طرح وائٹ بورڈ رب نہیں کرتے، وائٹ بورڈ کو رب کیا چلو نیا پوائنٹ لکھو، اس طرح سلائڈ گزر گئی اب نئی سلائڈ لگاؤ. Visual aid should contain only such information which can be easily. Yes, visual aid میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بھائی. Visual aid میں ساری وہی باتیں لکھو جو آسان ہو سمجھنے کے لیے، ورنہ رسیور تو وہیں پریشان ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، کیا کرے گا بیچارہ. Visual aid showing clip arts کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی استعمال کیا ہے MS Word؟ clip arts کا مطلب ہوتا ہے پری پریپیئرڈ پکچرز یار، پہلے سے بنی ہوئی تصاویر جو MS Word میں موجود ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں بنی بنائی تصاویر کو نہیں استعمال کرنا آپ نے ویژول ایڈز میں، بلکہ خود بناؤ، اوریجنل بناؤ، کاپی پیسٹ نہ کرو. آپ چاہ رہے ہو آپ کے پیسے میں تھوڑا سا کلر آئے یار، تصویریں لگاتا ہوں یار، تو کہہ رہے ہیں کلپ آرٹ یعنی کہ بنی بنائی تصویریں کاپی پیسٹ نہ کرو بلکہ خود سے بناؤ. وائے؟ تاکہ ریسیور متاثر ہو کہ یار اس نے خود کام کیا ہے، اپنا اوریجنل کام کیا ہے یار، ٹھیک ہے، اوریجنل کام ہو. After offering the explanation of the contents of the جب visual aid ساری آپ پڑھ چکے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ The speaker should immediately turn face towards the audience. visual aid استعمال کر رہے ہو، visual aid کو نہیں دیکھنا ورنہ تو آپ تو پیٹ کر رہے ہو لوگوں پہ، وہ تو بدتمیزی ہے. visual aid کو استعمال ایسے کرو طریقے سے، اور زیادہ اس طرف نہیں دیکھنا. مین آپ کے بندے تو آڈینس ہیں. جب کلاس میں آؤ گے میں سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا نا. میں اگر بورڈ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاؤں تو پھر آپ پہ توجہ کون دے گا؟ تو یہ بیسک کچھ آداب ہیں آپ کو سکھائے گئے ہیں ویژول ایڈ استعمال کرنے کے. ڈن جی؟ یس، کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی بچہ؟ عبدالشکور، یہ کون بچہ ہے بھائی عبدالشکور؟ آپ کا فرسٹ ڈے آج عبدالشکور؟ عبدالشکور کہاں ہے یہ بچہ؟ عبدالشکور، امیر عبداللہ، عبدالشکور کہاں ہے یہ بچہ؟ اس کا نام لکھو ذرا، عبدالشکور. عبدالمعیز، یس یا نو کرو یار. یس سر. آریہ، یس. یس سر. حیدر ممتاز، بس یس سر. میوٹ کر دو عبدالشکور، بند کرو، کر دو اس کا نام عبدالشکور کا. اور یہ کہ حمزہ یونس، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. اور کون ہے؟ محمد رحمان، رحمان. یس سر. محمد زید. یس سر آ رہی ہے. رانا انیب زاہد، رانا عزیب، رانا اسامہ آذان گوہر. آپ کا فرسٹ ڈے آج؟ اسامہ آذان، اس کا بھی شعور ہے. شاہ حسن، ہاں بھائی شاہ حسن یہ بول رہے. سید اسماعیل شاہ. یس سر. طلحہ اسحاق. یس سر. اسامہ ساجد. یس سر. عزیر سکندر. یس سر. چلو ڈن، ٹھیک ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. رائٹ ڈن، ٹھیک ہے. ساتھ